شامل ہے. ابھی ہم موجود ہیں سپیریئر کالج ڈسکا کے پرنسپل علی وقاص ایڈوکیٹ کے ساتھ. ایڈوکیٹ بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ان سے جانیں گے سپیریئر گروپ آف کالجز کے بارے میں اور ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سر پوچھنا یہ چاہوں گی, سپیریئر کالج اس وقت لیڈنگ کالج ہے ڈسکا کے اندر, بورڈ کی نمایاں پوزیشنز بھی ہیں اور اسٹرینتھ کے حوالے سے دیکھا جائے بلڈنگ بھی ہے, سب کچھ ہے. اور آپ کا اپنا کیسا ایکسپیرینس رہا سپیریئر کالج کے ساتھ؟ جی مجھے تقریباً عرصہ 2 سال ہونے والے ہیں سپیریئر گروپ کے ساتھ. جی تقریباً میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں وہ تقریباً 15 سال سے ہے. ماشاءاللہ. تو اس گروپ کو جوائن کرنے کا جو بیسک مقصد تھا, ایک تو اس کے نام نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ یہ سپیریئر ہے, اور پھر اس میں جو اس کا سلوگن ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جدوجہد کرتا ہے. تو میں نے اس نام کی اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اس کو جوائن کیا, تو میں نے اس فیلڈ میں آ کے جو اس سپیریئر کو جوائن کرنے والے بچے ہیں ان کو صرف ایک ہی چیز سکھانے کی کوشش کی 2 سال سے, کہ بیٹا اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. جی. تو صرف بنا دینے سے آپ اشرف المخلوقات نہیں بنے, بلکہ آپ کو اس کو پروو کرنا ہے. اور سپیریئر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے بچوں کو واقعی ایک اچھی تخلیق کے طور پر جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیجے, تاکہ بچہ جو جب علم حاصل کرے تو وہ اپنے کریکٹر سے یہ چیز ثابت کر سکے کہ واقعی اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات تخلیق کیا ہے. تو یہ میرا مقصد تھا, اور سپیریئر جو ہے وہ اسی جو ہے وہ طور امتیاز کو لے کر چل رہا ہے. اس کا طور امتیاز یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان ہی نہیں صرف, بلکہ ایک ایسی نسل پروڈیوس کریں جو کہ اسلام کو اس ملک کے جھنڈے کو لے کر کے آگے چلے. سر آپ بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتے ہیں, پورے کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی, آپ کا ایکسپیرینس بھی کافی ہو. میں پوچھنا یہ چاہوں گی, میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے ہمارے ادارے ایک نمبر گیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے, اور یہ میرے خیال میں اب کوشچن آف دا ایرا بن چکا ہے. یعنی یہ دور کا کوشچن ہے کہ کیا ہماری جو تعلیم ہے وہ بچوں کی تعلیم کتابی تعلیم دے رہی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل لائف اور ان کی اخلاقیات کی طرف جا رہی ہے. انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ ایک عرصہ یہ جو پچھلے 10 سے 15 سال میں نے بھی دیکھا ہے, اس میں اخلاقی قدروں کا فقدان ہے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو مین ریزن نظر آتی ہے وہ ہمارا میڈیا کا کردار ہے, سوشل میڈیا کا اسپیشلی میں اس کو کہوں گا. اس کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. پہلے بھی ایک جگہ میرا سوشل میڈیا کے کردار پہ ہی میری ایک انٹرویو ہوا, تو میں نے اس میں کہا کہ ہم نے آج بچے کو ایک ایسی چیز دے رکھی ہے جس میں اس کی ایج کی لمٹ کو نہیں دیکھا جاتا. مطلب اگر ایک بچہ 10 سال کا اگر وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو ایک 60 سال کے بندے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سماجی قدریں ہیں وہ تھوڑا گراوٹ کا شکار ہوئی. لیکن چونکہ اب یہ کوشچن پیدا ہونا شروع, جیسے بھی آپ نے بھی یہ کوشچن کیا, تو اب یہ کوشچن جو چونکہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے, اور جب جو بھی معاشرہ ڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اپنی انہی ڈاؤن فال کی ریزنز کو دیکھتے ہوئے پھر اس پہ جو ہے وہ پریکٹیکل ورک کرنا شروع ہوتا ہے. تو امید واسق ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اپنی جو قدریں ہیں, معاشی قدریں, معاشرتی قدریں ہیں, ان کی طرف دوبارہ ریوائز ہوں. سر میرا کوشچن پوچھنے کا یہ مقصد ہے, یہ کوشچن تو ریز ہو رہا ہے, لیکن یہ کوشچن ڈائریکٹلی صرف تعلیمی اداروں کے اوپر آتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے, لیکن پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ بچوں کو سوشل میڈیا کی طرف لے کے آ رہے ہیں. پیرنٹس خوش ہوتے ہیں ہمارے 10 سال کا بچہ موبائل فون چلا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے تو وہ صرف تعلیمی ادارے کے اوپر آتا ہے کہ فلاں کالج میں ہمارا بچہ جاتا ہے, یا سپیریئر میں جاتا ہے, کسی اور میں جاتا ہے, تو تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, میں یہ نہیں کہوں گا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کی طرف کمپلیٹ فوکس کرتے ہیں, میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا. ہاں ضرور, چونکہ تعلیمی ادارہ انسان جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس لیے بھیجتا ہے, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو تعلیم جو ہے وہ حیوان سے انسان کی طرح بناتی ہے. تو پیرنٹس کی زیادہ تر چونکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بچہ تعلیمی ادارے میں چلا گیا تو وہاں پہ ہی اس کو سب کچھ سکھایا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. تو اگر ماں کی گود سے ہی اس کی تربیت شروع کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے, تعلیمی ادارے میں آتا ہے, تو وہ ایک ایسی چکنی مٹی ہوتی ہے. اگر اس کو اس طرح کا بنا کے بھیجا جائے تو ہم صرف ایک عمارت گھر,
ہم نے پھر اس کو شیپ دینی ہے. اگر وہ اس کو گھر سے ہی وہ تربیت نہ ملی ہو, دیکھیں جب ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ 4 سے 5 سال کی ایج میں آتا ہے, تو وہ جو اس کے انیشل ایج ہے اس میں اس کو بہت کچھ سکھا دیا جاتا ہے. وہ لینگویج گھر سے سیکھتا ہے, وہ بہت سے طور طریقے گھر سے سیکھتا ہے, اس کے بعد وہ کسی بھی ادارے میں آتا ہے. تو ادارہ اپنی طرف سے فوکس کرتے ہیں, بہت سے ادارے ہیں. میں خود پرسنلی بچوں کی اس ایج میں بھی, جب بچے ہمارے پاس ٹین ایج میں ہوتے ہیں, بلکہ ایون کہ وہ بلوغت کی دور میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, اگر تعلیمی ادارہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بہت سی ہرڈلز جو ہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اگر پیرنٹس بہت اچھا سوچ رہے ہیں تو سم ٹائم جو ہے وہ تعلیمی ادارے, تو اوور آل پورے سسٹم کو چینج ہونا ہے. یعنی اگر ہمارے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, پیرنٹس بھی تو ایک انسٹیٹیوشن ہے. اگر ماں اور باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہے ہیں تو وہ جب ایک اچھے تعلیمی ادارے میں بچہ آتا ہے تو وہ بچے کو واقعی پالش کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایک ذمہ داری ہی تعلیمی ادارے کی ہے, یہ پوری اوور آل ایک سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم عرفانہ سرور, جو کہ وائس پرنسپل ہیں دی ایجوکیشن سٹی اسکول ڈسکا کی. ان سے جانیں گے کہ ان کا سفر ہے جو ایجوکیشن سٹی اسکول کے ساتھ, اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا ہے, اور کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہے کہ اتنے بڑے ادارے کو وہ رن کر رہی ہیں اکیلے, اور کافی سالوں سے کر رہی ہیں, کہ ادارے کی بیس سے لے کے ادارے کے اس پیک پہ کہ ادارہ ڈسکا کا نمبر 1 ادارہ بن گیا ہے. اپنی پالیسی کی وجہ سے, اپنی تعلیم کی وجہ سے یہ کس طرح سے آیا, اور کیا کیا مشکلات ان کو بھی فیس کرنی پڑی اس ادارے کو چلانے کے لیے. تو آج ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی ایجوکیشن سٹی اسکول کا ہمیں بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو بنے ہوئے؟ جی الحمدللہ آلموسٹ 15 سال ہو گئے. آلموسٹ 15 سال ہو گئے. اور 15 سالوں سے آپ اسکول کے ساتھ؟ الحمدللہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. Not directly when it was started in 2003, October 2003 اس کا افتتاح باقاعدہ ہوا, اناگوریشن ہوا. تو at that time indirectly, but in 2004, April 2004 when we started the first one academic session. Since that 2004 میں پہلا ایکیڈیمک سیشن سٹارٹ ہوا, تب سے آپ اسکول کے ساتھ ہیں. اور میم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت کافی سارے اور بھی ممبرز ہیں اسٹاف کے جو کہ بڑے پرانے ہیں, اور انہی اسٹاف ممبرز سے